नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद है इंशाअल्लाह तमाम वालिदैन खैरियत से होंगे। I welcome all of you with the Islamic greeting Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। First of all मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि जिस अल्लाह ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की तौफीक दी और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं के साथ हम यहाँ तक पहुँचे और पूरी जीनियस मैनेजमेंट स्टाफ बिलखसूस वाइस प्रिंसिपल उस्मान गनी साहब और एडमिन ऑफिसर जुबैर गनी साहब और तमाम मेरा A to Z स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने साथ मिलकर मेरे ये काम किया। इनके लिए क्लैपिंग कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ना, सबसे पहले अल्लाह ने जब कलाम किया, सबसे पहले अल्लाह ने जब हमसे कांटेक्ट किया, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा कि ए मोहम्मद सल्लम आप फलां हैं फलां, कुछ नहीं, सीधी बात आगे कही इकरा। पता था कामयाबी की चाबी पूरी दुनिया के अंदर ऊपर जाने के लिए जो चीज है वो इकरा लफ्ज है। इकरा पढ़िए, अब जो पढ़े वो ऊपर चढ़ गए। मुसलमान के हाथ के अंदर चाबी थी, मुसलमान हर ताला खोल लेता था, लेकिन जैसे जैसे मुसलमान के दुश्मन ने, वो कुफार हैं, इस्लाम के दुश्मन कुफार, उन्होंने सोचा कि इनके हाथ में चाबी है, वो पकड़ ली इसे हम, उन्होंने चाबी पकड़ ली और मोबाइल थमा दिया। अब हम मोबाइल के हाथों में हैं और चाबियां हमसे जा चुकी हैं। लफ्ज़ इकरा जो पढ़ना था बुक से वो हमारे हाथ में नहीं है। खुदारा अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके आए, अब खुद भी ले आ जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो टीचर्स में पढ़ाती हैं उनको कुरान की तालीम पहले दी जाती है। इंशाल्लाह भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, आपको ज़्यादा हो जाएगा। कुरान पहले है, वही कुरान सिखाएगा साइंस क्या है, वही कुरान सिखाएगा ज्योग्राफिया क्या है, वही कुरान सिखाएगा इंग्लिश क्या थी, वही कुरान हिस्ट्री, हर चीज़ बता देगा। अगर कुरान नहीं बंदा पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। जो सबसे ऊपर बंदा जाता है वो कुरान का सबसे बड़ा आलिम होता है, और डॉक्टर इंजीनियर एक सेकेंडरी चीज़ें हैं, उससे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए। ये ना सोचें, आप सोचें कि एक मस्जिद का मौलवी सबसे ऊपर है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो मस्जिद की हर मसले तक था सिर्फ, उसको यह नहीं पता कि लेन देन कैसे करना है, उसको ईमानदारी का नहीं पता। ईमानदारी होनी चाहिए, मौलवी हो ना हो ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे हमारे कायद ने फरमाया था, दीन के अंदर फरमाते हैं मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन दीन वही है जो कुरान है। अब कुरान, उनको अंदाजा है भाई दीन वही जो कुरान है, कहते कुरान ही वो चीज़ है जो हम दुनिया के अंदर सबसे आगे जा सकते हैं। उन्होंने फरमाया एजुकेशन इज द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान, जिंदगी मौत का मसला। क्यों फरमाया था? उनको अंदाजा था कि अगर हम एजुकेशन फील्ड में पीछे रह गए तो हमारा नाम दुनिया से खत्म हो जाएगा, दुनिया में हम नहीं रहेंगे। अब उसके लिए है कि हम इसको हासिल कैसे करें। हासिल करने के लिए है कि हम सबसे पहले ऐसे एजुकेशनिस्ट से मिलें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ दे। असली तालीम ज़रूरी है दीनी तालीम के साथ साथ। ये ना सोचे कि सिर्फ दीनी तालीम है, असली तालीम दुनियावी तालीम ज़रूरी है। तो मेरे आका ने तो इस पर बदतरीन कैदी आज़ाद करवा दिए थे। अब हमारा दूसरा सवाल आपको शायद याद हो ना हो, मैंने 2 सवाल कहे थे। हमारे बच्चे हमसे क्या चाहते हैं और हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि ये डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बिजनेसमैन बन जाएं, लॉयर्स बन जाएं,
اچھے ایسے بزنس مین بنیں، گولڈ سمتھ بن جائیں، یا ایسا پیسہ کما لیں کہ دنیا کے اندر ان کے مقابل کوئی چیز نہ ہو، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ کل جب میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے دعاؤں والے ہاتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے تھا اپنے بچوں کو ہر چیز بنائیں، ڈاکٹر انجینئرز بنائیں، لیکن ان کو قرآن کا عالم لازمی بنائیں۔ قرآن جب ان کے دلوں میں ہوگا، قرآن کی محبت دلوں میں ہوگی، ہم قبر میں پڑے ہوں گے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ پیچھے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے اساتذہ کو، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ چکے میں معاف کر دیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ پل بھر میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ اس طرح پریشان ایک خاتون تھی، اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، اے اللہ کے ولی مجھے بتلائیں کہ میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، صبح صبح جیسے ہم بھی اٹھاتے ہیں، کبھی جوش آ جائے تو وہ اٹھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے 2 پل کے لیے سوچا، پھر فرمایا چلو مجھے بتاؤ ایسا کہ اگر آپ کے کمرے میں آگ لگ جائے اور آگ کافی بھیانک ہو، خطرناک ہو، تو آپ اپنے بچوں کو، سوئے ہوئے بچوں کو کیسے جگاؤ گے؟ ان کو میں اس کو جگاؤں گی نہیں، پھر میں اس کو پکڑوں گی، اٹھا کے باہر پھینک دوں گی تاکہ میرے بچے آگ سے بچ جائیں۔ تو فرمایا اپنے بچوں کو اسی طرح صبح اٹھایا کرو تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں گو اگر وہ کام جو تو جوانی میں نہ کر سکا، وہ کام کیا ہے؟ درخت کو جڑ سے پھاڑ لینا۔ اگر وہ کام تو جوانی میں نہ کر سکا تو سوچتا ہے میں بڑھاپے میں کر لوں گا، تو بڑھاپے کی محنت تو زیادہ خطرناک اور مشکل ہوتی ہے۔ اے طائر لاغوتی، اے طائر لاغوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سب سے اپیل کروں گا اپنے بچوں بچیوں کو، دونوں کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم دیں تاکہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ہوں اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں۔ گاڑی ایسی ہونی چاہیے چلے بھی، اے سی بھی چلتا ہو۔ اکیلی گاڑی کا کیا مزہ ہے، اور اس پہ سارے فنکشن بھی ہو، مزہ پھر آتا ہے، ورنہ دنیا والی تو چل تو جائے گی لیکن آخر والا پھر کام خراب ہو جائے گا۔ ایسی ہو جو 2 in 1 ہو، دنیا آخر دونوں چلائے، وہ ہماری دین دنیا دونوں کی تعلیم ہے۔ ماں میری والدہ اور سب کی مائیں، ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے سبب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور ماں ہی وہ ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اور اسے بتاتی کہ بیٹا یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، یہ رشتے ہیں، اور یہ اس کو یہ کہتے ہیں، وہی سکھاتی ہے۔ کیونکہ ماں سب سے پہلے بچے کی ٹیچر ہوتی ہے۔ ماں کے لیے چند اشعار۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، ماں کے جو قریب ہوتے ہیں، دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں کے غریب ہوتے ہیں۔ جن کی اللہ مائیں ہیں، اللہ ان پر سلامت رکھے۔ الحمدللہ میری مائیں ابھی اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی ہے، اللہ اور لمبی زندگی کرے، میری زندگی سے بھی زیادہ زندگی ان کی ہو، اور سب کی مائیں اللہ لمبی زندگی ان کو ایمان والی دے۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، لیکن باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی دل نہیں ہم توڑتے۔ میرے والد صاحب الحمدللہ ان کو اللہ لمبی زندگی دے، ماشاءاللہ ریٹائر ہوئے ہیں، انہی کی وجہ سے الحمدللہ میں آپ سب کے سامنے بتاتا ہوں، صرف میرے والد صاحب، ان کی محنت، ان کی وجہ سے الحمدللہ آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ میرے والد صاحب کے لیے سب کلیپنگ کرتے ہیں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے رگے جاں سے، عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ جڑی تھی اس کی ہاں فقط میری ایک ہاں سے، جڑی تھی اس کی ہاں میری فقط ایک ہاں سے، میرے بغیر تھے اس کے خواب ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔
ماں باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی بنانے کے لیے، انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ماں باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرو، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، تاکہ اللہ ان کو ابدی زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے۔ بیٹیوں کے نام، یہ میری ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نام میں کچھ اشعار کرتا ہوں۔ اچھی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہے ماؤں کو چومتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے پاؤں دباتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے آنسو پوچھتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے دکھ پر روتی ہوئی بیٹیاں۔ یہ بیٹی ہی ہوتی ہے کہ ماں کا دکھ کے ساتھ ہوتی ہے، ماں پریشانی لے کر کے ساتھ نہ، چاہے کچھ کرے نہ کرے بیچاری، چاہے چھوٹی سی بھی ہو اس کے ساتھ دراصل جو ہوتی ماں میں ہوں، چاہے کوئی کچھ نہ کر سکتی ہو۔ اچھی لگتی ہے ماؤں کے دکھ پر روتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے سر میں تیل ڈالتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے دکھ سکھ بانٹتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کا وقار بنتی ہوئی بیٹیاں، اچھی لگتی ہیں ماؤں کے سانس کے ساتھ سانس لیتی ہوئی بیٹیاں۔ مگر بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا، اچھی نہیں لگتی، وہ کہاں ہے؟ اچھی نہیں لگتی ماؤں کو رلاتی ہوئی بیٹیاں، اچھی نہیں لگتی ماؤں کو رلاتی ہوئی بیٹیاں، اچھی نہیں لگتی ماؤں کو ذلیل کرتی ہوئی بیٹیاں، اچھی نہیں لگتی ماؤں کو دفنا کر، اچھی نہیں لگتی ماؤں کو دفنا کر ہنستی ہوئی بیٹیاں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، اور یہ جو میری بیٹیاں مائیں بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔